اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اولاد اور ماں باپ کے حصوں کا بیان ہوا تھا کہ لڑکوں کو دوہرا اور لڑکیوں کو اکہرا حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو کل جائیداد کے 2 حصے ملیں گے، اور تیسرا حصہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو کل جائیداد والدین کو مل جائے گی، بہن بھائی اس کے محروم ہو جائیں گے۔ اور اب تقسیم اس طرح ہوگی کہ کل جائیداد کے 6 حصے ہوں گے، ایک حصہ والدہ کو ملے گا، باقی 5 حصے والد کو ملیں گے۔ یہ کل کے سبق کا خلاصہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا وصیت پر عمل کرنے کے بعد۔ اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد، یا اس کے ذمہ کوئی قرض تھا اس کو ادا کرنے کے بعد، اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد۔ قرض ادا کرنے کی بہت بڑی وعید ہے ادا نہ کرنے کی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک آدمی کا قرض ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اور ایک جنازے کے موقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ اگر جواب ملتا کہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر جواب ملتا کہ جی اس کے ذمہ قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر جواب ملتا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جنازہ پڑھا دیتے تھے، اور اگر جواب نہیں میں ملتا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اپنی چادر مبارک ڈال کر ارشاد فرماتے کہ صلو علی اخیکم، تم اپنے بھائی کی نماز خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، تو آپ تشریف لے جاتے۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ بلا ضرورت قرض لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر لیا ہے تو پھر اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب قرض ادا نہیں کیا جائے گا تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اگرچہ قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کو سزا تو نہیں ہوگی، لیکن جنت میں داخلہ نہ ملنا یہ بھی خود کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ خاص طور پر ہمیں شادی بیاہ کی رسموں نے تو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ان کے لیے شادی بیاہ کی رسموں کے لیے بھی قرض اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کی آیات میں خاوند اور بیوی کے حصے کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی خاوندوں کے لیے، نصف ما ترک ازواجکم، آدھا اس مال کا جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے،
اور نصف اس وقت ہوگا ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان بیویوں کی کوئی اولاد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی مر گئی اور اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی یا تو اسی شوہر سے جس کے ابھی نکاح میں تھی، یا مطلقہ ہو کر آئی تھی تو جس شوہر نے طلاق دی تھی اس شوہر سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یا کوئی بیوہ ہو کر آئی تھی تو جس شوہر سے بیوہ ہوئی تھی اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی عورت کی اولاد ہے ہی نہیں، چاہے وہ کسی بھی خاوند سے ہو، مطلب کتنے بھی خاوند ہوں یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، کسی بھی خاوند سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اس صورت میں جو موجودہ شوہر ہے اس کو اس اپنی بیوی کے ترکے میں سے نصف ملے گا، آدھا ملے گا، چاہے وہ مکان ہو، زمین ہو، یا نقدی ہو، یا برتن وغیرہ ہیں، جو کچھ بھی ہے خاوند کو اس کا آدھا ملے گا، اور باقی جو آدھا ہے وہ اس عورت کے والدین کو ملے گا۔ اگر مرنے والی عورت کے والدین زندہ نہیں ہیں تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا، اور اگر بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر چچے تائیوں کو ملے گا، کیونکہ وراثت ایسی چیز ہے جو دور تک جاتی ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہے ان کی اولاد، پہلے تو حصہ بیان فرمایا خاوند کا کہ اس عورت کی اولاد کوئی نہیں ہے، یعنی اس کی پشت سے، اس کے پیٹ سے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اگر اولاد ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ اولاد چاہے موجودہ خاوند سے ہے، یا اگر وہ عورت مطلقہ ہو کر آئی ہے تو جس شوہر نے طلاق دی یا اس خاوند سے ہے، یا بیوہ ہو کر آئی ہے تو جو شوہر اس کا مر گیا یا اس خاوند سے ہے، تو کیا ہوگا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکنا، جو وہ چھوڑ کر مری ہیں، من بعد وصیۃ یوصین بہا، وصیت کے بعد جو انہوں نے کی ہے، بشرطے کہ وہ وصیت جائز ہو، او دین، یا قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ اور یہ بات کل کے درس میں بیان ہو چکی ہے کہ مال کے تیسرے حصے میں وصیت کرنا جائز ہے، اس سے زائد میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر وارثوں کا حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے بجائے اس کے وارثوں کے کام آئے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت ہم میں سے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شکار تو سب ہو اس کا، کیونکہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا پی لیا اور پہن لیا، اپنے ہاتھ سے صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، باقی سارا مال تو وارثوں کا ہے۔ پھر اگر وارث نیک ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارا مال کھائیں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ان کے نیک اعمال کا ثواب تمہیں بھرپور ملتا رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ وارث برے ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، تو تمہیں بھی مار پڑے گی، اور یہ مار اس صورت میں پڑے گی کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی ہو، لیکن اگر ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے پھر بھی وہ سیدھے راستے پر نہ آئے تو اس صورت میں تمہیں مار نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو وہ مجرم ہے، سزاوار ہے۔ اگر ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے تو پھر مرنے والا بری الذمہ ہے۔ اسی طرح دادے، پوتے اور پوتیوں کو بھی، پوتے اور پوتیوں کو وراثت نہیں مل سکتی۔ اولاد کی موجودگی میں اگر اولاد موجود ہے تو پھر پوتے پوتیوں کو وراثت نہیں مل سکتی۔ ہاں وصیت کر سکتا ہے مرنے والا، مرنے سے پہلے وصیت کر دیں کہ میرے پوتے پوتی یتیم ہیں، لہٰذا میری جائیداد میں سے ان کو اتنا حصہ دے دینا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر اس عورت کی اولاد ہے، چاہے وہ جو خاوند ابھی فوت ہوا ہے اس سے ہے یا پیچھے کسی خاوند سے ہے، اس کے پیٹ سے اولاد ہوئی ہے اور وہ اولاد موجود ہے، تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا اور باقی جو ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے۔ اب خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد ایک عورت ہے یا دو عورتیں ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔
لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، شوہر کی اگر کوئی اولاد نہ ہو، چاہے وہ ان عورتوں سے ہو یا ان سے پہلے جو فوت ہو گئی ہیں یا ان سے کسی سے بھی کوئی اولاد نہ ہو، تو پھر اس صورت میں اگر شوہر کی اولاد کوئی نہ ہو تو پھر اس کی بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پس اگر ہے تمہاری اولاد، چاہے ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترکتم، جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون بہا، جو وصیت تم نے کی ہے، او دین، یا قرضے کے بعد جو مرنے والے کے ذمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کا حق بیان فرمایا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ان میں وراثت نہیں چلتی، یہ ذہن بالکل غلط ہے، بلکہ جائیداد جس طرح کی بھی ہو، چاہے جدی پشتی جائیداد ہو یا خود کمائی ہو یا کسی نے تحفہ یا ہدیے کے طور پر دی ہو، یعنی مرتے وقت وہ جس چیز کا مالک ہے یا مالکن ہے اس میں بدستور وراثت چلے گی، اور مسئلہ ان میں بدستور وراثت چلے گی۔ تو لہٰذا اگر خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت اس کی بیویوں کو ملے گی، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی وراثت خاوند کو بھی ملے گی، اور اگر اولاد ہے تو اولاد کو ملے گی، اولاد نہیں ہے تو اس کے ماں باپ کو ملے گی۔ اسی طرح خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس کی وراثت اس کی بیویوں کو بھی ملے گی، اولاد ہے تو اس صورت میں 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا، اور چوتھا حصہ اگر زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی شخص ہے، یورث کلالۃ، جس کی میراث ہے اوترا، یعنی اس کا جو ہے وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، او امرأۃ، یا ایسی ہی کوئی عورت ہے جس کی نہ تو اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، یعنی اصول بھی نہیں ہے فروع بھی نہیں ہے، یا تو ایسا آدمی کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جس کا انتقال ہو گیا اس کا بھی کوئی نہیں ہے، جس کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی ماں باپ ہیں، یعنی نہ اصول ہے نہ فروع ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کے، تو پھر وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا بھائی ہے، او اختن، یا بہن ہے۔ یہاں بہن بھائی سے مراد وہ بہن بھائی ہیں جو ماں کی طرف سے ہوں، رہے وہ بعض بھائی جو ماں باپ شریک ہوتے ہیں، جن کو ان کا حکم جو ہے اسی صورت کے آخر میں آئے گا کہ جو ماں باپ شریک بہن بھائی ہوں، یعنی حقیقی بہن بھائی۔ حقیقی بہن بھائی جن کو عربی میں عینی کہتے ہیں، عینی، تو ان کا حکم اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ اور جو باپ شریک بھائی ہوں، یعنی مائیں الگ الگ ہوں باپ ایک ہوں، ان کو عربی میں علاتی کہتے ہیں۔ اور جو صرف ماں شریک بھائی ہوں یا بہن ہوں، ماں شریک بہن بھائی ہوں، ان کو اخیافی کہتے ہیں، کہ جن کا باپ الگ الگ ہو اور ماں ایک ہو۔ تو یہاں اس آیت میں جن کا ذکر ہے وہ اخیافی بھائی ہیں، یعنی جن کی ماں شریک ہوں، جو صرف باپ الگ الگ ہو۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عورت کی ایک اولاد تھی، بیٹا تھا، کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس عورت نے دوسری جگہ شادی کی، تو دوسری جگہ شادی کی، اس سے بھی بیٹا پیدا ہوا گیا۔ اب یہ دو جو اس عورت کے بیٹے ہیں یہ ماں شریک بھائی ہیں، تو ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں جن کا ذکر ہے وہ اخیافی بھائیوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں باقاعدہ من الام کا لفظ تھا، یعنی وہ قرات اس طرح کرتے تھے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ، اور اس کا بھائی یا بہن ماں کی طرف سے۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ یہاں ماں شریک بہن بھائی ہی مراد ہیں۔ تو اوترے اور اوتری کا بھائی یا بہن ہے ماں کی طرف سے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ، بس ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، بس اگر وہ ہیں اس سے زیادہ۔ دیکھیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرنے والے کا نہ بیٹا ہو نہ ماں باپ ہو، نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو، تو اس صورت میں پھر ماں شریک بھائی اگر ہے تو اس کو ملے گا۔
کتنا حصہ ملے گا؟ اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ ہیں اس سے زیادہ، یعنی 2-3 بہنیں ہیں، 2-3 بھائی ہیں، ماں شریک 2-3 بہنیں 2-3 بھائی ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ سب شریک ہیں تیسرے حصے میں، یعنی پھر ان سب کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر ایک ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر تیسرے حصے میں وہ سب شریک ہوں گے، تو تیسرا حصہ ان سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقی بہن بھائی ہوں یا علاتی ہوں تو بہن کو اکہرا اور بھائی کو دوہرا حصہ ملتا ہے، یہ بات گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ جتنا بھائی کو ملے گا بہن کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو وصیت کی گئی ہے، او دین، یا قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ لینے والے کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی دینے والے کسی کو وراثت سے محروم کریں۔ بعض جذباتی قسم کے لوگ جذبات میں آ کر غلط قدم اٹھاتے ہیں، بظاہر بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے بڑے بعض لوگ جتن کرتے ہیں، یا کسی ایک بیٹے کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حوصلے والا ہے، یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر وہ فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو وہ اس لیے سزا نہیں دیتا کہ وہ تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ جو وراثت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ، داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنات، ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعد حدودہ، اور پھلانگ گیا اللہ تعالیٰ کی حدوں کو، یدخل نارا خالدا فیہا، داخل کرے گا اس کو دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یعنی جو شخص وراثت کے مسائل کا منکر ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، قطعاً وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر کافر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ اور اگر منکر نہیں ہے بلکہ وراثت کے مسائل کو حق سمجھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ایسا شخص دوزخ میں رہے گا۔ فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے مہین، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو آخرت کی دائمی زندگی کے لیے، آخرت کی دائمی زندگی کو تباہ نہ کرو اس دنیا کی زندگی کی وجہ سے۔ تو یہ وراثت کے جو مسائل ہیں یہ مولویوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہیں، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے۔ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔